ہے. تو کیا جسٹس فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن ہو جائے گی؟ کیا چیزیں اتنی آسانی سے ممکن ہوں گی؟ عارفہ، مجھے لگتا یہ ہے کہ جو منظرنامہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے مقتدر حلقوں کا منشور دو باتوں پر ٹکا ہوا ہے. ایک، بائی ہک اینڈ بائی کرک جس طرح سے بھی ممکن ہو جسٹس فائز عیسیٰ کی مدت ملازمت میں توسیع کر دی جائے. دوسرا ہدف یہ ہے کہ عمران خان کو جیل کی سلاخوں کے باہر نہیں آنے دینا چاہیے. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، مگر ایک بڑی حیرت کی بات ہے کہ جناب عمران خان صاحب کے جلسوں کو منسوخ کیا ویری روٹین سے ہٹ کے ہے کہ، اور علیمہ خان صاحبہ نے اس بات کا بھی کہا کہ کیا ہوا کہ صبح 7 بجے جیل کے دروازے کھل جاتے ہیں، 9 بجے 8 بجے 9 بجے کھلتے ہیں. 2 جلسے ہونے تھے، آل آف سڈن رسالت کے وہ اگینسٹ وہ جو لوگ اکٹھے ہو گئے اور عمران خان صاحب کو شامل بھی کر لیا گیا. مجھے لگتا ہے یہ بہت بڑی کھیل ہے ایک بار پھر سے ڈیوائڈ اینڈ رول کی، یعنی دے آر پلینگ ڈبل گیم کہ ایک طرف آپ نے توہین رسالت کا جب اس کا فیصلہ آنا تھا تو آپ نے ان لوگوں کو عدالت کے باہر جمع کر لیا، دوسری طرف آپ نے ان کو اجازت بھی دے دی اور عمران خان صاحب کو صبح 7 بجے جیل کے دروازے کھول کے ان سے پیغام بھی دلوا دیا کہ جلسہ کینسل کر دیا جائے کیونکہ 9 مئی سے بڑے واقعات ہو جانے تھے. اس سب کے پیچھے کون تھا؟ کیا ہو گیا؟ کیا فوج نے تو ان تک پہنچ کے، یا جو لوگ پہنچے، خواجہ آصف نے اس کی تصدیق کی ہے، ہمارے وزیر دفاع جو ہیں، کچھ فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ عارفہ، تم نے وہ سنا ہے ایلیفنٹ ان دا روم؟ تو ہاتھی جو کمرے میں ہے وہ تو سب کو معلوم ہے کہ کون ہاتھی ہے، اور وہی ہے جو پردے کے پیچھے سے اپنی کٹ پتلیوں کی رسیاں اور ڈوریاں کھینچتا رہتا ہے. وہ داغ نے تو کہا تھا کہ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. تو پاکستان میں آج کل قوم اتنی باشعور ہو چکی ہے اور سوشل میڈیا نے ذہنوں میں وہ انقلاب برپا کر دیا ہے کہ اب چلمن کے پیچھے کون بیٹھا ہے، کون ڈوریاں کھینچ رہا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے. کیا فرمائیں گے آپ کہ کل تک فضل الرحمان صاحب بڑے بلند و بام دعوے بھی کر رہے تھے. آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ فرام اینی پولیٹیشینس. آپ ویورز بھی گالیاں دیتے رہتے ہیں مجھے، دیٹس اوکے. اللہ کرے کہ میرا وزن بھاری ہو جائے، آمین ثم آمین. آپ گالیاں دیتے رہیں، میرے لیے ملک بہت امپورٹنٹ ہے دین پیپل. گالیاں دیتے ہیں تو تمہارے گناہ صاف ہوتے ہیں، دین پیپل. لیکن دیکھو مولانا، مگر آج وہ 2/3 اکثریت کے چکر میں آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً پتہ نہیں کتنی مہنگی بندوق تحفے میں دی ہے جناب فضل الرحمان صاحب. ہاں وہ سب کچھ بہت بڑا گفٹ دیا ہے، کیونکہ 2/3 اکثریت حاصل کرنی ہے. اس کے لیے ایک طرف تو وہ جو مخصوص نشستوں کا عدالت عالیہ کا فیصلہ تھا، سپریم کورٹ کا جو واضح احکامات تھے، ان کو پس پشت رکھ دیا گیا ہے، ان کو لٹکا دیا گیا ہے. اب پھر تحریک انصاف سپریم کورٹ کے پاس جا رہی ہے یہ فریاد لے کر کہ تم نے جو فیصلہ کیا تھا، تم نے جو فیصلہ دیا تھا، جو حکم دیا تھا کہ مخصوص نشستیں پارلیمان کی تحریک انصاف کو دی جائیں، وہ اس پر عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ عمل یوں نہیں ہو رہا کہ وہ جو جس کو میں کہتا ہوں تسلیس شر، تکون، جس کے پھلنگ پہ بیٹھا ہوا ہے عاصم منیر، وہ ہمارا جو سپہ سالار ہے. ایک بازو پر ہے چیف الیکشن کمشنر. وہ کسی نے بہت اچھی بات کہی کہ چیف الیکشن کمشنر کا نام کیا ہے؟ راجہ سکندر سلطان.
تو کسی نے کہا بس کہ سلطان بھی ہے، راجہ بھی ہے. تم نے کبھی کسی راجا کو انصاف کرتے دیکھا ہے؟ تمہیں کبھی کسی سلطان کو جنگل کے بادشاہ انڈا دیں، بچہ دیں، دیوار کے اوپر دیں، سکندر دیوار سے اعظم نیچے تو دیں. سکندر اعظم تھا. پھر اور تیسری جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے جسٹس فائز عیسیٰ، جس نے اپنا ضمیر فروخت کر دیا ہے. پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ بہت داغدار ہے، بہت بہت تاریخ ہے، لیکن ایسا بے ضمیر چیف جسٹس آج سے پہلے کبھی نہیں ملا تھا. تو یہ تسلیث شر صرف اس منشور کے لیے کام کر رہی ہے کہ ایک تو عمران خان کو جیل سے باہر نہیں آنے دیا جائے، دوسرے یہ کہ تحریک انصاف کی صفوں میں انتشار پیدا کیا جائے، اور وہ اس انتشار کے عمل کا آغاز ہو چکا ہے. یہ جو ترنول میں جو جلسہ ہونے والا تھا، جس کو آخر وقت پر کینسل کرا دیا، ملتوی کیا گیا. ملتوی کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے، منسوخ کی اصطلاح استعمال نہیں ہوئی. وہ اس لیے کہ 8 ستمبر کو نئی تاریخ کا اعلان ہو گیا ہے، لیکن صفوں میں انتشار ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. اور انتشار یوں ہے کہ وہ تحریک انتشار کا شکار ہو جاتی ہے جس کا قائد سامنے نہ ہو. بہت شکریہ. میری لائن پاکستان سے بھی ملی. جناب بالکل جناب رحمۃ اللہ غوری صاحب درست فرما رہے ہیں، مگر سر میرا ایک بات میں بتاتی ہوں، آپ بھی کامنٹس پڑھتے ہیں، میں بھی کامنٹس پڑھتی ہوں، اور خدا گواہ ہے کہ میں آپ کے دل کی گہرائی سے عزت کرتی ہوں، مگر اس نے کوئی میرے اور آپ کے درمیان رفٹ تو نہیں آنے دی نا؟ کوئی نہیں. ٹھیک ہے. اب اگر تحریک انصاف کے پیچھے چند لوگ جان بوجھ کے اپنی پارٹی کو نقصان، دیر آر ٹائمز کہتے ہیں کہ مصیبت کا ایک سے احوال کہنا مصیبت سے ہے، یہ مصیبت زیادہ ہے. اینڈ دیر آر ٹائمز کہ ان نیسیسری جو پوسٹس جو لوگ لگا دیتے ہیں وہ رفٹس کو بڑھا دیتے ہیں. بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو درمیان کے فاصلوں کو کئی گنا کر دیتی ہیں. یہ بہت محبت کرنے والوں نے رفٹس ڈالی ہیں. ہم ہر بات کو انڈیا اور امریکہ کے ذمہ نہیں ڈال سکتے. اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ اس پہ بات کر لیجئے گا. میں پاکستان سے لے کے دینا چاہتی ہوں، بلکہ آپ بھی شامل ہوں. اگر کرامت اللہ غوری صاحب ایکس امبیسڈر ٹو ڈفرینٹ کنٹریز، جاپان میں بھی رہے اور ٹرکی میں بھی رہے، میرے ساتھ شامل ہیں. جناب جلیل الرحمان صاحب ایک جید صحافی ہیں، بہترین لکھتے ہیں. کورٹ کی رپورٹنگ کرتے ہوئے انہوں نے کہتے ہیں عمر بیتی ہے اسی دشت کی سیاہی میں. جلیل الرحمان صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر. جلیل الرحمان صاحب آ گئے ہو؟ جاگ رہے ہو؟ نہیں جاگ تو ہو رہے ہیں، مگر ان کا اور ہمارا ٹیکنیکل پرابلم ہمیشہ رہی. جلیل بھائی، بیگم کہہ رہی ہے ابو، یا بیٹی کہہ رہی ہے ابو مائک تے آن کر لو نا. بیٹی نے یہی کہا ابو مائک تے آن کر لو. ہیلو جلیل صاحب، آپ میرے ساتھ ہیں؟ اوکے، آپ سر بات کیجئے گا سر، کیونکہ آج قومی اسمبلی کا اجلاس اگر یہ ہوتا ہے. اور جی آپ فرما رہے تھے کچھ. نہیں، میں جب آیا ہوں تو تم بات کر رہی تھی کچے کے ڈاکوؤں کی. جی سر. مسئلہ ملک کا تو پکے کے ڈاکوؤں کا ہے. وہ جو مناصب جلیلہ پر فائز ہیں، وہ رسوائے زمانہ کردار. سر آپ کے پاس بھی سوال کر دیتی ہوں. یہ 25 مربع کلومیٹر کا علاقہ ہے، 600 کے قریب افراد ہیں. آپ نے وزیرستان کا آپریشن یاد ہوگا، نواب اکبر بگٹی کا آپریشن آپ کو یاد ہوگا، ہماری کتنی نفری کتنا کچھ خرچ ہوا. اس علاقے میں ابھی ریسنٹلی پولیس کی بے شمار شہادتیں ہوئی ہیں. کیا بات ہے کہ پولیس رینجرز انٹروین نہیں کرتی؟ باقی تو جلوس جلسہ ہوتا ہے وہاں بھی رینجرز پہنچ جاتی ہے. ہاں، تو وہ میرے دوست قاسم پیرزادہ کا ایک بہت مشہور شعر ہے، وہ سنا دیتا ہوں کہ لوگ اگر طلب کریں تم سے علاج تیرگی،
ماجد صاحب، لوگ اگر طلب کریں تم سے علاج تیرگی، صاحب اختیار ہو آگ لگا دیا کرو. تو لوگ اگر تلاش کریں طلب کریں تم سے علاج تیرگی، صاحب اختیار ہو آگ لگا دیا ہائے کرو. ہائے ہائے ہائے. تو آگ لگی ریکارڈ ہوئی ہے. آگ لگی ہوئی تو میں نے بہت بار سنی، مگر ریکارڈز جلے تھے تاکہ پرانی کوئی فائل بچے نہ. نہیں، یہ تو یہاں تو ہر قسم کی آگ لگ رہی ہے بیوی. اب آج میں ابھی الجزیرہ پہ سن کے آ رہا ہوں کہ آج کل سے آج تک بلوچستان میں 74 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. جی سر. کل وہ ایک بس کو جو پنجاب سے آ رہی تھی اس کو ہائی وے پہ روکا گیا. سر شناختی کارڈ اور دیکھ کے شناختی کارڈوں کے ذریعے سے یہ تعین کیا گیا کہ کون پنجابی ہے کون غیر پنجابی ہے، اور پنجابیوں کو اتار کر ان 23 افراد کو وہیں پر. مگر سر یہ 18ویں برسی ہے جناب اکبر بگٹی کی، اور پاکستان لبریشن فرنٹ نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی. آپ کو معلوم ہوگا پاکستان بلوچستان لبریشن آرمی نے بلوچستان لبریشن آرمی نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے. اور بلوچستان لبریشن آرمی کو کون بھر رہا یہ بھی پوری قوم کو معلوم ہے، پورے صاحبان اختیار کو معلوم ہے. سوال یہ ہے کہ جو تم کہہ رہی ہو کہ 24-25 مربع کلومیٹر کا علاقہ کچے کا علاقہ ہے، 6.5 لاکھ کی فوج ہے پاکستان کی، دنیا کی 5ویں بڑی سب سے فوج ہے. کیوں ان کچے کے ڈاکوؤں کا قلقامہ نہیں کر سکتی؟ کیوں؟ کون سی کیونکہ سر آپ کا پولیٹیشین، آپ کا گدی نشین ان کی کمزوری ہے. ٹھیک ہے، اس پولیٹیشین کو خوش رکھنے کے لیے ہر ایک، اور پھر ہر ایک کا 10% بھی ہے. تو یہی تو بھی مسئلہ ہے کہ ملک میں جو طاقتور حلقے ہیں وہ لاقانونیت کو اب اس کی پرورش کر رہے ہیں. وہ اپنے سائے میں لاقانونیت کو پروان چڑھا رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ جب لکھی جائے گی تو کل کا مورخ سب سے پہلے یہ لکھے گا کہ کیسی بد نصیب قوم تھی جس نے ایک رسوائے زمانہ شخص کو 2 بار اپنا صدر منتخب کیا ہے. اس بد نصیبی سے بڑھ کر کوئی اور مثال ہو سکتی ہے کہ ان لوگوں کو، اور ان کی پرورش کون کر رہا ہے، ان کے پیچھے کون کھڑا ہوا ہے؟ وہ جو اپنے آپ کو پاکستان کا محافظ کہتے ہیں. سر ان کے پیچھے، میں یہیں پہ پروگرام کو ختم کر دوں کہ 4:30 بجے ہم نے بند کرنا ہے. ان سب کے پیچھے میں حافظ نعیم صاحب، میں آپ سے ہاتھ باندھ کے معافی مانگتی ہوں. حافظ نعیم صاحب نے بڑی کمال کی بات علماء کے کنونشن پہ کہی ہے، امیر جماعت اسلامی کے. انہوں نے کہا ہے کہ جب ان کو اقتدار چاہیے ہوتا ہے تو ان کا جوتے چاٹتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے اقتدار دینے والوں کو کہ ان کی کمزوری کیا ہے، اور پھر جب یہ اقتدار سے نکل جاتے ہیں تو یہ اسی آدمی کو برا کہتے ہیں. تو حافظ صاحب آپ بھی تو وزن بڑھانے کے لیے انہی کے کہے کے اوپر کبھی ایک پلڑے میں بیٹھ جاتے ہیں اور کبھی دوسرے پلڑے میں بیٹھ جاتے ہیں. پلیز اس کا بھی محاسبہ کیجیے گا. اپنے گریبان میں بھی آپ اس چیز کو، میں مانتی ہوں کہ آپ ہمیشہ الیکشن کرواتے ہیں، کہیں اور نہیں ہوتے. آپ پھر بولیے نا، آپ ان پوائنٹس کو ہائی لائٹ کیجیے نا سر. جلیل الرحمان صاحب میرے ساتھ ہیں. ہم پاکستان کے قانون میں جو ترمیم ایک اور ہونے جا رہی ہے، اور یہ بہت بڑا غدر ہوگا کہ اگر ایک بار پھر سے آپ کے جوڈیشل کاؤنسل کے ذریعے چیف جسٹس کا، سر آج نیشنل اسمبلی کا اجلاس تھا، کل پارلیمنٹ کا اجلاس ہے، اور 2/3 اکثریت ان کے پاس ہے نہیں. کیسے یہ منظور کریں گے تاکہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اور شاید کسی اور وڈیرے کو بھی ایکسٹینشن مل جائے؟ آپا میں اس میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ ایگزیکٹو آرڈر وفاقی حکومت جب جاری کرتی ہے تو اس کو بھی قانون کا درجہ حاصل ہوتا ہے. وہ رولز آف بزنس کے تحت جاری کیا جاتا ہے، اور رولز آف بزنس کو
आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अब इसमें देखें कि बड़ी आईनी और कानूनी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि अगर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और दूसरी तरफ कोई कानून साजी है, तो कानून साजी प्रिवेल करेगी उस जजमेंट के ऊपर। अब जजमेंट तो आ गई 8 जजों की और 5 जजों की, और 8 जजों के जो हेड थे सैयद मंसूर अली शाह, जो सबसे सीनियर जज थे, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ये खुलकर ऐलान कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसके ऊपर अमल दरामद कराया जाएगा। तो ये उनकी एक ऐसी स्टेटमेंट थी जो बड़ी उन्होंने टाइमली दी और किसी को पसंद नहीं। जी, वो हुकूमत को पसंद नहीं, और हुकूमत की जो पसंदीदा शख्सियत है वो हैं जस्टिस अमीनुद्दीन। अमीनुद्दीन साहब अभी सीनियरिटी में बहुत दूर हैं। अब देखें जो आइन का आर्टिकल 175(3) है, उसमें ये बड़ा क्लियर कट लिखा हुआ है, बड़ा सराहतन लिखा है कि सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस पाकिस्तान। अब हमारे सामने मिसाल है, जो दुनिया में शायद पहली मिसाल है, कि पाकिस्तानी अदलिया ने एक नया ही रास्ता चुना, और वो रास्ता ये था कि पाकिस्तान जुडिशल काउंसिल के अरकान मिल बैठे, सूबाई हुकूमत और सूबाई अदलिया के लिए, सूबाई अदलिया के जो चीफ जस्टिस हैं उनके लिए जो कोरम था पाकिस्तान जुडिशल काउंसिल का, वो कोई 10-11 मेंबरान थे, जिसमें 5 मेंबरान पाकिस्तान जुडिशल काउंसिल के थे, एक अटारनी जनरल, एक मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल, एक मेंबर पंजाब बार काउंसिल, और सूबाई वजीर कानून वगैरह, ये मिलकर कोई 10-11 बने थे। और इन सब ने मुतफिका तौर पे ये करार दिया कि जो आलिया नीलम साहिबा हैं नंबर 3 पे लाहौर हाई कोर्ट की जज, उनके लिए हम वोटिंग करते हैं कि उनको चीफ जस्टिस बनाया जाए। और जो टॉप के 2 सीनियर जज साहिबान थे, जिसमें जस्टिस शुजात अली खान साहब थे और अली बाकर नजफी साहब थे, उन दोनों को नजरअंदाज करके मिस आलिया नीलम को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मुकर्रर कर दिया गया। अब आइन के ऊपर अगर अमल दरामद करना है तो उसके तहत तो सैयद मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेंगे। लेकिन हम एक टेक्निकल प्रॉब्लम में से गुजर रहे हैं। हमने टोटल शट डाउन होना है अगले 2 मिनट में। जस्टिस अमीनुद्दीन की पोजीशन क्या है नीचे, जिनको ये ऊपर लाना चाह रहे हैं? साहब तो अभी कोई मेरा ख्याल है 4थे-5वें नंबर पे हैं, 4थे-5वें, लेकिन हुकूमत के वो फेवरेट हैं, और हुकूमत के पास जो 7 नंबर के वोट हैं, अगर 7 में से 5 वोट उनको पड़ गए या 4 भी पड़ गए, तो वो जो पहले वाला कुलिया उसके ऊपर अमल दरामद करते हुए कह देंगे जी ये चीफ जस्टिस है। जलील साहब बहुत शुक्रिया। हम पहले आपको मिलाते रहे क्योंकि हमने मुकम्मल तौर पे पिच डार्क हो जाना है अगले 2 मिनट में या 1 मिनट में, हमने सेव भी करना है इस गुफ्तगू को। बहुत शुक्रिया करामत भाई, आपका बहुत शुक्रिया। मैं माफ़ी की ख्वास्तकार हूँ आज अगर कोई, लेकिन मुझे हंसी आ रही है ये सोच के कि जिसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं साहबान इख्तियार, उसका नाम अमीनुद्दीन है। बहुत शुक्रिया। चलिए साहब, इसी तरह रहिए। हमारे चंद स्पॉन्सर्स विल कम बैक। वी आर एक्सपेक्टिंग अ पिच डार्क। हमें